बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और ख़बर ये है कि हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुबई का एक खुफिया दौरा किया है। अब इस दौरे का मकसद क्या था? अब कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये इंकशाफ हुआ है। अक्सर ममालिक के जो आर्मी चीफ्स जो होते हैं वो दूसरे ममालिक का अगर कोई दौरा करें जो कि गैर सरकारी दौरा हो तो उसको खुफिया ही रखा जाता है, लिहाजा इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ज़राए से बात हुई है दुबई में भी, कुछ पाकिस्तान में भी, तो आपको बताएंगे कि इस दौरे का मकसद क्या था। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली मर्तबा आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 3-4 दिनों से ये खबर गर्म थी कि हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने किसी मुल्क का खुफिया दौरा किया है और इस दौरे के मुतालिक मुख्तलिफ किस्म की क्या सराहियाँ की जा रही थी। सबसे पहले तो ये मालूम नहीं हो रहा था किसी को कि ये दौरा किस मुल्क का किया गया है और इसकी वजह क्या है। आगाज़ में कुछ लोगों ने कहा कि जनाब ये दौरा किसी मगरबी मुल्क का किया गया है, किसी ने कहा कि फ्रांस गए थे, किसी ने कहा कि जी वो 17 जून को फैटफ का फैसला होना था तो वो जर्मनी गए थे। कुछ ऐसे हमारे तज्ज़ियाकार भी हैं जिन्होंने ये कहा कि शायद वो लंदन में गए किसी आला शख्सियत से मुलाकात करने के लिए। आपको पता है कि लंदन में पाकिस्तानी एक ही आला शख्सियत इस वक्त मौजूद है जो कि सियासी शख्सियत है, आप जानते हैं। लोगों का इशारा नवाज शरीफ की जानब था। अब सूरत हाल ये है कि जिस तरह मैंने बताया है कि उन्होंने दुबई का दौरा किया और ये दौरा एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि सरकारी नहीं था, निजी नोयत का था। उसकी वजह यह है कि उनके साथ उनकी अहलिया भी थी या अहल खाना थे और पर्सनल स्टाफ जो आर्मी चीफ के साथ होता है। अब जाहिर है किसी भी आर्मी चीफ को दुबई, यूएई या किसी भी दूसरे मुल्क में जाने के लिए किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। वो कमर्शियल फ़्लाइट से वो लोग नहीं जाते, उनके पास अपने तैयारे होते हैं और चाहे दौरा निजी नोयत का क्यों ना हो लेकिन ये उनका इस्तेहकाक होता है। तो अब पता ये चला है कि वो दुबई गए हैं अपने साबिक बॉस जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अयादत करने के लिए। अब इसको कुछ लोग ये रंग दे रहे हैं कि शायद जनरल कमर जावेद बाजवा जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि आजकल शदीद अलील हैं और उनके अहल खाना को मनाने के लिए गए हैं कि वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान लेकर आएँ, उनको फुल प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उनका इलाज यहाँ पर किया जाएगा, एयर एम्बुलेंस फराहम की जाएगी वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ज़िंदगी दे और बहसीयत मुसलमान हमें चाहिए कि हम किसी दूसरे मुसलमान बल्कि कोई भी शख्स अलील हो उसकी सेहत के लिए दुआ करें। अब इस पर कुछ लोग ये बहस कर रहे हैं, कुछ हलकों में ये बहस जारी है कि जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ तो जो है वो पाकिस्तान के मुजरम हैं, उन्होंने 2 मरतबा पाकिस्तान का आइन तोड़ा और पाकिस्तान से सज़ा याफ्ता मुजरम है। पाकिस्तान की अदालतों ने उन्हें सज़ा दे रखी है और जिसमें मौत की सज़ा शामिल है। इसके अलावा वो मफरूर हैं अदालतों से 2-3 और मुकदमात में, जिसमें लाल मस्जिद का केस है, इसमें नवाब अकबर बुगटी के कत्ल का केस है वगैरह वगैरह और भी केसेस हैं। अब वो कहते हैं जनाब कि एक मुजरिम को बुलाने के लिए और उसको पाकिस्तान में प्रोटोकॉल देने के लिए ये मुनासिब बात नहीं है। अब मेरा इस्तिदलाल थोड़ा सा अलग है। बेशक जनरल परवेज़ मुशर्रफ
مجرم ہیں، عدالت سے سزا یافتہ ہیں، لیکن وہ پاکستان فوج کے سربراہ رہے ہیں، اسی ملک کے وہ صدر رہے ہیں، اور آبویسلی جنرل قمر جاوید باجوہ کے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ سینئر رہے ہوں گے. سینئر تو ڈیفینیٹلی رہے ہیں، لیکن ممکن ہے وہ جنرل باجوہ کے جنرل مشرف جو ہیں وہ کسی جگہ انسٹرکٹر رہے ہوں، انہوں نے ڈائریکٹ ان کے ماتحت کام کیا ہو، ان کے سی او کمانڈنگ آفیسر رہے ہوں جنرل پرویز مشرف. تو ایسی صورتحال میں ویسے بھی انسانیت کے ناطے بھی، اور پھر یہ جو سینئر جونیئر فوج میں اس چیز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے بہت زیادہ. مثال کے طور پر اگر ایک شخص کرنل کے عہدے پر ریٹائر ہو چکا ہے اور اس کے نیچے کام کرنے والا میجر جو ہے وہ کرتے کرتے لیفٹیننٹ جنرل ہو جاتا ہے یا آرمی چیف بن جاتا ہے، تو وہ ریٹائرڈ کرنل سے جب بھی ملاقات کرے گا تو وہ اس کو سر کر کے بلائے گا، اسی طرح جس طرح وہ پہلے اس کا سینئر تھا. یہ فوج کا ایک ڈسپلن ہے. اگرچہ بدقسمتی ہے ہماری آج کل اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انشاءاللہ ان قوتوں کو اس میں کوئی کامیابی نہیں ملے گی. بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں اگر ایک مجرم بھی ہے جو کہ ہیں جنرل پرویز مشرف، تو کیا ایک ان کا سبارڈینیٹ یا ان کے کوئی ذاتی مراسم ہو سکتے ہیں، تو کیا ان کی عیادت کے لیے جسے ہم کہتے ہیں تیمارداری کے لیے کوئی شخص اس کے پاس نہیں جا سکتا؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرا کوئی عزیز ہے، کوئی دوست ہے، کوئی بچپن کا کلاس فیلو ہے، خدا نخواستہ کسی جرم میں اس کو قید ہو چکی ہے، تو کیا یہ میرا فرض نہیں بنتا کہ میں جیل میں جا کر اس سے ملاقات کروں؟ یا اگر وہ علیل ہو گیا ہے جیل میں ہی، تو میں اس کی جا کر، یا کسی ہاسپٹل میں ہے میں جا کر، بے شک اس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، تو کیا میں اس کی جا کر عیادت، کیا میری اہلیہ یا میرے بچے جا کر اس کی عیادت کریں؟ تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ یہ دوسرا پہلو، میں نے دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وطن واپس لانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، مطلب اس چیز کا ثبوت تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ جی ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ آئیں، اہل خانہ کو منت تر لے کے کیے گئے ہوں. اور کیونکہ آپ کے علم ہے کہ جنرل پرویز مشرف یہ جب ان کی علالت کی خبریں آئیں، بلکہ یہاں تک کہ ان کی وفات کی خبر تک آ گئی پاکستان میں، جس کی ان کے اہل خانہ نے سختی سے تردید کی. اور میں خود جانتا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف دبئی کے امریکن ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، اور اگرچہ وہ وینٹیلیٹر پر نہیں ہیں لیکن آکسیجن وغیرہ لگی ہوئی ہے، ان کے جسم کے مختلف جو اعضاء ہیں وہ کام نہیں کر رہے. لیکن اگر وہ عیادت کے لیے گئے ہیں، اور اس عیادت کو میں کوئی برائی نہیں سمجھتا، تو ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے. ان کے اہل خانہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جی ہم یہاں پر ٹھیک ہیں. اب یہ ساری صورتحال، اب اس کو کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی سازش کا عنصر تلاش کر رہے ہیں. اب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک سابق آرمی چیف، شاید اس سے پہلے میں متعدد 2-3 ویڈیوز میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، کوئی بھی سابق آرمی چیف ہو تو جو آرمی کا جو ادارہ ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. آج دن تک آپ نے کبھی جنرل یحییٰ خان کے بارے میں آرمی کے ادارے کی جانب سے کوئی ایسی بات سنی ہے؟ آج دن تک آپ نے وہ امیر عبداللہ خان نیازی جنہوں نے ہتھیار ڈالے تھے مشرقی پاکستان میں، ان کے حوالے سے کبھی آپ نے کوئی اس طرح کی بات سنی ہے؟ اور جو آرمی چیف حیات ہیں، مثال کے طور پر جنرل اسلم بیگ ہیں، ان پر متعدد مقدمات، سپریم کورٹ، یہ وہ تحقیقات، کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا ہے کہ ہاں یہ کچھ میں نے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آرمی بطور ادارہ اپنے سابق جو چیف ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. یہ آرمی کی روایت ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے اچھی روایت ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا جو افسر ریٹائر ہو گیا ہے آپ اس کے خلاف جو ہے وہ محاذ بنا لیں. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک ستم ظریفی ہے کہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سٹنگ آرمی چیف ہے
جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کے خلاف ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں. ان کے سابق ریٹائرڈ افسران جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور سڑکوں پہ نعرے لگا رہے ہیں آرمی چیف کے خلاف، سٹنگ آرمی چیف کے خلاف. یہی نہیں، ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی اس کے جتنے سپورٹرز ہیں جن کو کی بورڈ واریئرز کہتے ہیں، جس کو میں یا بہت سے لوگ گالی گلوچ بریگیڈ کہتے ہیں، ان کی جانب سے باقاعدہ ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں. غدار باجوہ استعفیٰ دو، گھر جاؤ، جنرل باجوہ غدار، جنرل باجوہ پتہ نہیں کیا. اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سرعام جلسوں میں ان کو للکارتے ہیں، لیکن ادارہ خاموش ہے. یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ادارہ اس بات پر خاموش کیوں ہے، اس خاموشی کی وجہ کیا ہے، اور امید ہے یہ وجہ جلد سامنے آ جائے گی. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.